أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دوستو آج کنڈی نسل کی بھینس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ کل ہم نے آپ سے نیلی راوی نسل کی بھینس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی تھی، تو جہاں تک مسکن کا تعلق ہے کہ یہ کنڈی نسل کی بھینس کہاں پر پائی جاتی ہے، تو دوستو یہ صوبہ سندھ میں زیادہ تر یہ نسل پائی جاتی ہے، اور صوبہ سندھ میں دریائے سندھ کے اطراف میں زیادہ تر یہ نسل پائی جاتی ہے، اور صوبہ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں یہ نسل پائی جاتی ہے۔ اچھا، کنڈی نسل کو کنڈی نسل کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کنڈی نسل کے جو سینگ ہوتے ہیں وہ شروع میں موٹے ہوتے ہیں اور پھر آگے اوپر سے پتلے ہوتے جاتے ہیں، اور پتلے ہونے کے بعد پھر یہ مڑ جاتے ہیں۔ تو جب یہ مڑ جاتے ہیں تو کنڈی کی شکل بنتی ہے، مچھلی کی کنڈی جس طرح ہوتی ہے، تو مچھلی کی کنڈی کی شکل کے یہ سینگ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کنڈی نسل کو کنڈی نسل کا نام دیا گیا ہے، یا اس نسل کی بھینس کو کنڈی نسل اس وجہ سے بلاتے ہیں۔ تو دوستو یہ بہت اچھی بریڈ ہے۔ نیلی راوی نسل کی جو بھینس ہے اس سے تھوڑا سا کم دودھ ہوتا ہے اس کا۔ ہم نے شاید ویڈیو میں یہ بات نہیں کی کل کہ نیلی راوی نسل کی جو اوسط دودھ کی پیداوار ہے وہ ایک سوئے کی پیداوار تقریباً، یعنی ایک لیکٹیشن جس کو کہتے ہیں، 1 لیکٹیشن پیریڈ، ایک سوئے کی پیداوار 1800 لیٹر سے لے کر 2500 لیٹر تک ہے نیلی راوی میں، اور کنڈی میں دودھ کی پیداوار تقریباً 1700 لیٹر سے لے کر 2200 لیٹر تک ہے۔ تھوڑا سا ہی فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو جس طرح نیلی راوی نسل کا جانور سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور بڑا بھاری قسم کا جانور ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کنڈی نسل کا جانور بھی بھاری ہوتا ہے، اور اس کا بنیادی رنگ سیاہ ہے یا کالے رنگ کا جانور ہوتا ہے۔ وہاں نیلی راوی نسل کے جانور میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 سفید نشان ہوتے ہیں جن کو پنج کلیان کہتے ہیں، وہ نیلی راوی میں ہوتے ہیں، جو ماتھے پر، نتنے پر اور نیچے ساری چاروں ٹانگوں کے نچلے والے حصے سفید ہوتے ہیں کھر تک، اور دم کا آخری حصہ وہ بھی سفید ہوتا ہے۔ لیکن کنڈی میں یہ سفید نشان نہیں ہوتے، البتہ باقی جسم کے اوپر تھوڑے تھوڑے سفید رنگ کے دھبے نظر آتے ہیں، تھوڑے چھوٹے چھوٹے دھبے سفید رنگ کے باقی جسم پر نظر آ سکتے ہیں۔ لیکن نیلی راوی میں تو یہ 5 مخصوص جگہیں ہیں جہاں پر یہ سفید دھبے نظر آتے ہیں۔ تو دوستو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نسل کی پہچان ہو سکے اور پتہ چل سکے کہ کون سی نسل نیلی راوی ہے اور کون سی نسل کنڈی ہے۔ اور نیلی راوی کو ہم نے اگر پرچیز کرنا ہے یا لینا ہے تو ہم نے مسکن بتایا تھا کہ وہ لاہور، شیخو پورہ، اوکاڑا، پاک پتن، اور جنوبی پنجاب میں آئیں تو پھر بہاولپور اور ملتان اور بہاول نگر کے علاقوں میں یہ نسل نیلی راوی کی پائی جاتی ہے۔ اور اگر ہم نے کنڈی نسل کی بھینس کو پرچیز کرنا ہے تو ہمیں صوبہ سندھ جانا پڑے گا، اور وہاں جو شمالی علاقہ ہے سندھ کا، وہاں پر یہ نسل زیادہ پائی جاتی ہے، اور کچھ علاقے ہیں صوبہ بلوچستان کے جہاں پر یہ کنڈی نسل کی بھینس پائی جاتی ہے۔ تو کنڈی نسل کو کنڈی کیوں کہتے ہیں یہ بھی ہم نے آپ سے ڈسکس کیا، اور اس کی پہچان بھی بتائی کہ سفید رنگ کے دھبے باقی جسم پر ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس جانور کا جو سر ہے وہ نسبتاً بڑا ہوتا ہے، گردن موٹی ہوتی ہے، اور کان ذرا چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں کنڈی نسل کی بھینس کے بارے میں کہ یہ ایک بھاری جانور ہے، اور جانوروں کا جو اس جانور کا ماتھا چوڑا ہے، گردن ہم نے اگر آپ کو بتایا ہے پہلے کہ گردن اس کی چھوٹی ہوتی ہے، گردن اس جانور کی چھوٹی ہوتی ہے، کان درمیانے سائز کے ہوتے ہیں، اور
جہاں تک پیوبرٹی کا تعلق ہے تو کنڈی نسل کی جو مادہ ہے اور نر بھی تقریباً 30 مہینے کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ نیلی راوی نسل کی بھینس 36 مہینے کم از کم لیتی ہے بلوغت کے لیے، تو کنڈی نسل کی جو بھینس ہے وہ 30 مہینے میں بالغ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے دوستو کہ ہمیں 30 مہینے یعنی 6 مہینے پہلے ہمارا جانور بالغ ہو جائے تو ہمیں 6 مہینے کا خرچہ ہمارا بچ سکتا ہے اور ہم اپنا پروفٹ اس طرح بھی سیو کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پھر دودھ کی پیداوار نسبتاً نیلی راوی کی نسبت تھوڑی سی کم ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایریا میں ہیں اور کس جگہ پر ہیں اور آپ کو کون سا جانور آسانی سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہم آپ کو دوبارہ بتاتے ہیں کہ اس جانور کی گردن چھوٹی ہوتی ہے اور کان درمیانے سائز کے ہوتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں گردن چھوٹی ہوتی ہے تو نیلی راوی کی نسبت چھوٹی ہوتی ہے، اور کان درمیانے سائز کے ہوتے ہیں تو نیلی راوی کی نسبت یہ کان درمیانے سائز کے ہوتے ہیں، اور اس کا ماتھا کنڈی نسل کا جو ماتھا ہے وہ چوڑا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیلی راوی نسل کی بھینس کے مقابلے میں اس کا ماتھا چوڑا ہوتا ہے کنڈی نسل کا، اور دونوں نسلوں میں ہوانہ مضبوط ہے، اور مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ ہوانہ بڑا بھی ہوتا ہے۔ دودھ کی اوسط پیداوار تو ہم نے ڈسکس کر لی کہ ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ نیلی راوی نسل کی جو بھینس ہے اس میں دودھ کی پیداوار ایک سوئے میں 1800 لیٹر سے 2500 لیٹر تک ہے، جبکہ کنڈی نسل کی بھینس 1700 لیٹر سے 2200 لیٹر تک دودھ ہمیں دیتی ہے۔ تو دوستو یہ ذرا چیزیں مد نظر رکھ کر آپ نے فارمنگ کرنی ہے اور اپنا پروفٹ سیو کرنا ہے یا اس میں اضافہ کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔